اگر مشرق وسطیٰ کی زمین پر ایک ایسا راستہ بن جائے جو خلیجی دولت کو براہ راست یورپ کی منڈیوں تک پہنچا دے تو کیا یہ صرف تجارت ہوگی یا ایک نئی عالمی طاقت کی بنیاد؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فورس سے۔ شام کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ مجوزہ روٹ محض ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک گیم چینجر بن سکتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت خلیجی ممالک کی توانائی اور تجارت ترقی کے راستے یورپ تک پہنچے گی، جس سے نہ صرف خطے میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان توازن بھی بدل سکتا ہے۔ یہ روٹ میڈیٹرینین سی کے ذریعے یورپ تک رسائی دے کر شام کو ایک بار پھر خطے کے اہم ترین جغرافیائی مرکز میں تبدیل کر سکتا ہے۔ حال ہی میں اپریل 2026 میں ترکی، شام، اردن نے ایک 3 فریقی معاہدہ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ایک ریل اور ٹرانسپورٹ کوریڈور بنایا جائے گا جو یورپ کو خلیجی ممالک سے جوڑے گا۔ اس میں شام مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اس کی اگر تفصیلات میں جائیں، اس کی روٹ کی بات کرتے ہیں، یورپ ترکی ریل نیٹ ورک شام، اردن، سعودی عرب خلیجی ممالک تک پھیلایا جائے گا۔ شام کے میڈیٹرینین بندرگاہوں کو استعمال کیا جائے گا جو خلیج سے آنے والے سامان کو یورپ تک پہنچانے میں مدد دے گا۔ یہ ریل سڑک ممکنہ طور پر پائپ لائن تیل اور گیس کا امتزاج ہو سکتا ہے۔ اس کے مقاصد کی اگر بات کریں، سمندری راستوں جیسے ہرمز کی تنگی کے متبادل کے طور پر تیز اور سستا لینڈ برج بنانا ہے۔ شام کے صدر احمد الشارع نے فورسز انیشیٹو اور دیگر کوریڈورز کا ذکر کیا ہے، جس میں خلیج، وسطی ایشیا اور یورپ کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ ترک وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور بلومبرگ سمیت کئی معتبر ذرائع میں یہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ ممکنہ فائد حقیقت کی بات کریں، یہ پروجیکٹ ممکن ہے۔ شام کی جغرافیائی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ شام ترکی اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ پرانے ریل نیٹ ورک جیسے حجاز ریلوے کہا جاتا تھا، اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ چیلنج کی اگر بات کریں، شام میں جنگ کے بعد انفراسٹرکچر خراب ہے، فنڈنگ، سیاسی استحکام اور سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ یہ پروجیکٹ 4 سے 5 سال میں مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ سر شام کا اکیلا پروپوزل نہیں بلکہ ترکی، اردن اور شام کا مشترکہ منصوبہ ہے، جس میں شام کا کلیدی رول ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، یہ ایک حقیقی پیش رفت ہے جو علاقائی تجارت اور کنیکٹیویٹی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ شام کے کوریڈور کی تفصیل کی بات کریں، شام اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے علاقائی ٹرانسپورٹ اور انرجی کوریڈور کا مرکزی ہب بن سکتا ہے۔ حالیہ پیش رفت اپریل 2026 میں ترکی، شام، اردن کے درمیان 3 فریقی معاہدے ہوئے ہیں جو خلیج کو یورپ سے جوڑنے والے بڑے منصوبوں کا حصہ ہیں۔ اس کوریڈور کی اگر تفصیل کی بات کریں، خلیج یورپ ریلوے کوریڈور، روٹ یورپ ترکی باسفورس اسٹیٹس کو کراس کر کے، شام، اردن، سعودی عرب خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب ریلوے نیٹ ورک سے لنک کیا جائے گا۔ اگر مزید تفصیل میں جائیں، ترکی، شام، اردن نے ریل نیٹ ورک کو جدید بنانے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ لینڈ برج بنائے گا جو سمندری راستوں جیسے بابل مندب یا ہرمز کا متبادل ہوگا۔ ٹائم لائن کی اگر بات کریں، اس کی تعمیر میں 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے اگر فائد کی بات کریں، مال برداری تیز ہوگی، ٹرانسپورٹ، علاقائی تجارت میں اضافہ، شام کے میڈیٹرینین بندرگاہوں کو استعمال کیا جائے گا۔ 4 سیز انیشیٹو پروجیکٹ کی اگر مزید بات کریں، شام کے صدر احمد الشارع کا اہم ویژن ہے۔ اگر مقصد کی بات کریں، پرشین گلف، کیسپین سی، میڈیٹرینین سی اور بلیک سی کو آپس میں جوڑنا، شام کو انرجی سپلائی چین اور ٹرانسپورٹ کا محفوظ مرکز بنانا، خاص طور پر خلیج سے ترکی اور یورپ کی طرف جوڑنا۔ دیگر اہم تعمیرات اور منصوبوں کی بات کریں، حجاز ریلوے کا احیاء کرنا، 3 لائن کو جدید بنانا جو ترکی، شام، اردن اور سعودی عرب کو آپس میں جوڑے گی، مکہ سے مدینہ تک۔ سڑک روڈ کوریڈور کی بات کریں، ترکی سے شام، اردن کے راستے خلیج تک باہر راست سڑک کو لنک کیا جائے گا، 2026 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ تیل گیس پائپ لائن جیسے
عراقی تیل کو شام کے بندرگاہوں تک اور قطر خلیج سے ترکی یورپ تک لنک کیا جائے گا۔ فوڈ سیکورٹی کوریڈور کے حوالے سے دیکھیں، سعودی عرب سے شام تک فوری فوڈ زرعی سپلائی لائن بنائی جائے گی۔ چیلنج حقیقت کے حوالے سے دیکھیں، یہ پروجیکٹ مثبت ہے، شام کی پوزیشن بہترین ہے، پرانے انفراسٹرکچر موجود ہے اور ترکی اردن سعودی عرب دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر مزید چیلنج کی بات کریں، جنگ کے بعد تعمیر نو، فنڈنگ، بین الاقوامی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، سیکورٹی اور سیاسی استحکام بنانا ہوگا۔ یہ منصوبے IMEC یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور جیسے منصوبوں کا متبادل سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ کوریڈور علاقائی تجارت، معاشی بحالی اور شام کو لاجسٹک ہب بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فورسز انیشیٹو کی اگر مزید بات کریں، یہ انیشیٹو شام کے صدر احمد الشرا کا اہم وژن اور اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد شام کو علاقائی توانائی، تجارت اور لاجسٹک کا مرکزی ہب بنانا ہے۔ یہ منصوبہ 4 بڑے سمندروں کو آپس میں جوڑے گا۔ خلیج جوڑنے والے 4 سمندر، میڈیٹرینین، بحر روم، شام کے مغربی ساحل سے ترتوس، لازکیہ، بنیاس بندرگاہوں کے ذریعے، بلیک سی، بحر اسود، ترکی کے ذریعے جوڑنا، کیسپین سی، بحر قزوین، آذربائیجان اور وسطی ایشیا کے راستے کے ذریعے، خلیج پرشین یا عربین گلف، عراق، اردن، سعودی عرب اور خلیج ممالک کے ذریعے آپس میں لنک کرنا۔ بعض اوقات اسے فورسز +1 یا 9 کوریڈور انیشیٹو بھی کہا جاتا ہے، جس میں ریڈ سی کو بھی 5ویں عنصر کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ منصوبے کے اہم اجزاء: توانائی کوریڈور، تیل اور گیس پائپ لائن جو خلیج اور قزوین سے شام کی بندرگاہوں تک آئیں گی، پھر ترکی اور یورپ کی طرف جائیں گی۔ یہ آبِ حرمت جیسے خطرناک سمندری راستوں کا متبادل بنے گا۔ ریل اور سڑک نیٹ ورک بنایا جائے گا۔ ترکی، شام، اردن، سعودی عرب ریلوے کوریڈور جو یورپ کو خلیج سے جوڑے گا۔ بندرگاہوں کے استعمال کے حوالے سے دیکھیں، شام کے میڈیٹرینین پورٹس کو انرجی ہب بنایا جائے گا۔ تجارتی لنک بنائے جائیں گے۔ وسطی ایشیا، خلیج، ترکی اور یورپ کے درمیان مال بلداری، فوڈ سیکورٹی اور سپلائی چین کے نیٹ ورک بنائے جائیں گے۔ یہ خیال 2009 میں ترکی کے سابق صدر عبداللہ گل نے شام میں پیش کیا تھا، لیکن اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ 2026 میں نئے شامی حکومت نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ صدر الشرا نے اپریل 2026 میں قبرص میں اور علاقائی پارٹنر کے اجلاس میں اس کی تفصیل پیش کی۔ ترکی کے ساتھ کوآرڈینیشن جاری ہے۔ امریکی ایڈمنسٹریشن نے بھی اسے سپورٹ کیا ہے۔ اس کے فائر کی بات کریں، خلیج سے یورپ تک تیز سستا لینڈ روٹ بنے گا۔ شام کی معاشی بحالی، تعمیر نو اور روزگار مہیا ہوں گے۔ علاقائی استحکام، انرجی سیکورٹی کا سبب بنے گا۔ ترکی، اردن، سعودی عرب، آذربائیجان اور خلیج ممالک کے ساتھ شراکت داری میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کے اگر چیلنجز کی بات کریں، شام کا انفراسٹرکچر جنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہے، خاص طور پر پائپ لائن، ریلوے، سڑکیں اور بجلی کا نظام۔ بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے، اربوں ڈالر کی بین الاقوامی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام اور سیکورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ تعمیر میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، فورسز انیشیٹو شام کو لینڈ برج بنانے کا ویژن ہے جو مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عالمی تجارت، انرجی فلو کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ صرف شام کا نہیں بلکہ ترکی علاقائی ممالک کا مشترکہ مفاد ہے۔ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر اسے صرف روٹ سمجھنا بہت کم ہوگا۔ یہ دراصل جیو پولیٹیکل پاور گیم ہے جسے گلف کنٹریز، سیریا میں سب اپنے یورپ اور ترکی مفادات کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ رابطہ اگر حقیقت بن گیا تو صرف نقشے نہیں بدلیں گے، طاقت کے اصول بھی دوبارہ لکھے جائیں گے۔ شام اس منصوبے کو کامیابی سے عملی شکل دے دیتا ہے تو یہ نہ صرف اس کی معیشت کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ اسے ایک اسٹریٹجک پاور ہب بھی بنا دے گا۔ خلیجی ممالک کو ایک نیا محفوظ اور مختصر راستہ ملے گا، جبکہ ترکی اور یورپ کے درمیان تجارتی روابط میں مزید اضافہ اور مضبوطی آئے گی۔ تاہم اس منصوبے کی راہ میں سیاسی تنازعات، سیکورٹی خدشات،
سیکورٹی خدشات عالمی طاقتوں کی رکاوٹیں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ خواب حقیقت میں بدل گیا تو یہ 21ویں صدی کے سب سے بڑے جیو اکنامک انقلاب میں شمار ہوگا۔